بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا شہر تھا جس پر ایک نہایت سخت دل اور خود پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ خود بھی بتوں کو خدا سمجھ کر سجدے کرتا اور اپنی پوری قوم کو زبردستی اسی شرک میں دھکیل دیتا۔ جو شخص زبان سے بھی کہہ دیتا کہ اللہ ایک ہے، بادشاہ کے سپاہی فوراً اس پر ٹوٹ پڑتے، اسے اذیتیں دیتے اور لوگوں کے سامنے مثال بنا دیتے۔ اس وقت کے لوگ اس ظلم سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ سچ بولنے کی ہمت ہی نہ رکھتے تھے۔ لیکن اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جو نہ صرف عقل و سمجھ میں دوسروں سے بڑھ کر تھے بلکہ دل کی پاکیزگی اور سچائی میں بھی بے مثال تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سچا رب صرف وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ لوگ چھپ کر ایک دوسرے سے کہتے، ہم کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، چاہے پوری دنیا مخالفت کر دے، سچ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب بادشاہ تک ان نوجوانوں کے ایمان کی خبر پہنچی تو اس کا غرور جوش مارنے لگا۔ اس نے انہیں دربار میں بلایا اور سخت لہجے میں کہا، یا تو ہمارے خداؤں کے سامنے سجدہ کرو ورنہ وہ انجام دیکھو گے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر نوجوانوں کے قدم نہ ڈگمگائے، ان کے چہرے خوف سے نہیں بلکہ یقین سے روشن تھے۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر شہر میں رہے تو یا ایمان چھن جائے گا یا جان۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے بھروسے پر سب کچھ چھوڑ کر نکل جانا بہتر ہے۔ رات کی تاریکی میں جب سب سوئے ہوئے تھے، وہ خاموشی سے شہر کی دیواروں سے باہر نکل آئے۔ ان کے دلوں میں خوف نہیں، صرف اللہ پر یقین تھا۔ چلتے وہ ایک پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں ایک غار تھا۔ تھکے ہوئے تھے مگر دل مطمئن تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، ان کا وفادار کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، جیسے پہرا دے رہا ہو۔ نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، اب تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا حیرت انگیز مظاہرہ دکھایا۔ ان نوجوانوں کو ایک ایسی نیند سلا دیا جو عام نیند نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، دن، ہفتے، مہینے، سال، یہاں تک کہ صدیوں کا سفر گزر گیا۔ 309 سال تک وہ ایسے ہی پڑے رہے۔ سورج کی روشنی غار میں اس طرح داخل ہوتی جیسے کوئی ان کے جسم کا خیال رکھ رہا ہو۔ ان کے بدن سلامت رہے اور اللہ انہیں کروٹیں بھی دلواتا رہا۔ صدیوں تک اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ رہی۔ نہ کوئی درندہ قریب آیا، نہ کوئی انسان۔ سورج بھی ایسے زاویے سے نکلتا کہ گرمی یا سردی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ دنیا بدلتی رہی، بادشاہ مر گئے، نسلیں بدل گئیں، لیکن اللہ کے محفوظ کیے ہوئے یہ نوجوان غار میں آرام کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ اٹھے، جیسے کوئی عام نیند سے اٹھتا ہے۔ انہوں نے آپس میں پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ بھوک لگی تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ جا کر شہر سے کھانا لے آئے۔ جیسے ہی وہ نوجوان شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ شہر کی گلیاں، عمارتیں، کپڑے، سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ بھی اب بتوں کو نہیں بلکہ اللہ ایک کی عبادت کرتے تھے۔ اسے سب کچھ جیسے خواب لگ رہا تھا۔ جب اس نے دکاندار کو پیسے دینے کے لیے اپنی جیب سے سکے نکالے تو دکاندار پریشان ہو گیا۔ وہ سکے تو صدیوں پرانے تھے۔ لوگ جمع ہو گئے اور سب حیران تھے کہ یہ نوجوان پرانی صدیوں کے سکے کیسے رکھتا ہے۔ آخر کار حقیقت کھل گئی کہ یہ وہی نوجوان ہے جو 309 سال پہلے اللہ کے حکم سے غار میں سلائے گئے تھے۔ لوگوں نے اللہ کی قدرت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سمجھ گئے کہ جس رب نے ان نوجوانوں کو صدیوں بعد زندہ کر دیا، وہ قیامت کے دن سب انسانوں کو بھی ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ اللہ کی طاقت اور آخرت کی سچائی کی روشن دلیل بن گیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو سچ پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی حفاظت کرنے والا اللہ وقت، دنیا اور انسانوں کے بدلنے کے باوجود بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔